حالت میں چھوڑ دیں تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور دوسروں کو جو ہے ہلاکت کا سبب بنیں گے. تو اللہ کی قائم کی حدودوں کے بارے میں جو ہے یہاں پہ مثال دی گئی. میں چاہتا ہوں اس میں مزید روشنی ڈالنے کے لیے جی رولا بھائی. السلام علیکم. جی جی میرے حساب سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اس حدیث کی کہ ہم اگر 4 دن پہلے ہم لوگ جو اتوار کو ہم نے درس خوراک کیا تھا سورہ انفال کی آیتوں کا ہم نے درس کیا تھا تو اس میں 25ویں آیت تھی. جب اگر اس کو یہ حدیث اس سے تھوڑی ریلیٹ ہو رہی ہے جس میں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو وہ صرف گنہگاروں پہ نہیں آئے گا بلکہ سب پہ آئے گا. اس لیے امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ سماج میں جو لوگ اسلام پہ نہیں چل رہے ہیں ان کی کو بھی تاکید کرے اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دے اور ان کو بھی اسلام تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ کشتی جیسے کشتی کا ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جس میں لوگ سوار ہیں. ہم سب اس دنیا میں سب دنیا کی زندگی میں ہم سب ایک سفر پہ ہیں. تو اس میں جو لوگ اوپر ہیں مطلب وہ لوگ جو نیک ہیں اچھے اسلام پہ چلنے والے ہیں اور جو لوگ نیچے ہیں وہ لوگ اسلام کے طریقوں پہ نہیں چل رہے ہیں. لیکن جب ضرورت پڑے گی ہیلو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو میری آواز صاف ہے ابھی نہیں آ رہی ابھی جی سٹارٹ ہو جی. تو جیسا کشتی میں ہے جیسا نچلے انڈر دا ڈیک جو اس میں جو لوگ تھے وہ پانی کے لیے اگر تھے وہیں پہ کھودنا شروع کر دیے اس کا مطلب وہ پانی اندر آ جائے گا. اگر اوپر والوں کو مشکل ہو رہی بول کے وہ لوگ پانی وہیں نیچے سے لینا شروع کرے وہیں کشتی میں سوراخ بنا دیے تو سب پانی پر اندر آ جائے گا اور سب ڈوب جائیں گے. نیچے والے اور اوپر والے سب ڈوبیں گے. تو اب اس میں کیا چاہیے تدبیر کیا اپنانی چاہیے کہ اوپر والے نیچے والوں کی مدد کریں تاکہ وہ لوگ بھی بچ جائیں نیچے والے بھی بچ جائیں اور اوپر والے بھی بچ جائیں. تو اس میں یہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم کو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے سب کو سیدھے راستے پہ خود چلتے ہوئے دوسروں کو سیدھی راہ پہ اسلام پہ چلنے کی ترغیب دے ان کو دعوت دے ایک دوسرے کا ساتھ دے تاکہ سب اس دنیاوی زندگی کا سفر طے کریں. جی جی شکریہ رولا بھائی. جی عبدالرحمٰن اس میں مزید روشنی ڈالیں. اقامت الدین کے سلسلے میں یہ جو ہے آخری حدیث ہے. اچھا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہی بات ہے جو وہی ٹاپک جو چل رہا ہے کہ برائی اگر دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اسے زبان سے روکے. اگر وہ بھی موقع نہیں ہے تو جو ہے دل میں اسے برا جانے. جو کل حدیث پڑھ رہے تھے اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے جو ہے واضح کیا ہے, ایک مثال دی ہے. کیونکہ آدمی انسانوں کا ایک معمول یہ ہے کہ انہیں بات مثال سے اچھی سمجھ میں آتی ہے. ایگزامپل جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ ایگزامپل دے کے بات سمجھاتے ہیں مثال سے, ورنہ وہ تھیری رہ جاتی ہے. تو اس کو بڑے اچھے حکیمانہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سمجھایا. ایک کشتی کی مثال آپ نے دی, ایک شپ کی, کہ اس میں ظاہر بات ہے کچھ لوگ اوپر رہیں گے تو کچھ لوگ نیچے بیٹھ کر ٹریول کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اوپر کون نیچے کون کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک قرعہ اندازی کی. اس کے بعد طے ہوا کہ یہ اوپر ہوں گے یہ نیچے ہوں گے. اب پینے کا استعمال کا جو پانی تھا وہ اوپر تھا, وہ نیچے نہیں تھا. تو نیچے والے لوگ بار بار اوپر جا رہے تھے اور وہ پانی لا رہے تھے. یہاں یہ پانی سے مراد جو استعمال کا پانی ہے دراصل وہ اللہ کے حدود ہے, اللہ کا دین ہے.
یہ ہے. اور ایک جو بات رفیع صاحب نے بتا دی ہمیں کہ یہ شپ میں جو ہے اوپر والے وہ ہیں جو جن کے پاس پانی ہے، یعنی جن کے پاس جو نیک ہیں، جن کو دین معلوم ہے. یعنی پانی سے مراد نیکی ہے وہاں پر. اب استعمال کے پانی کے لیے نیچے والوں کے پاس تو وہ پانی نہیں ہے، یعنی وہ دین نہیں ہے، تو وہ بار بار اوپر جائیں گے اور وہ پانی لائیں گے دین. اب بعد میں ایسا ہوا کہ اوپر والوں کی ذمہ داری تھی کہ نیچے والوں کے لیے بھی پانی کا انتظام خود ہی آگے بڑھ کے کرتے، خود ہی انہیں کیا ہے دین شریعت وغیرہ سکھاتے جو انہیں معلوم تھا. لیکن انہوں نے اس کام کو چھوڑا، بار بار نیچے والوں کو اوپر آنے کی ضرورت پڑی. بعد میں نیچے والوں نے کہا کہ بھائی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم بار بار آ کے آپ کو ایسا ہے کہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے جن کے پاس دین تھا وہ اتنے لیزی ہیں کہ وہ خود اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے کہ جن کے پاس دین نہیں ہے ان تک پہنچے، ان کو پہنچائے، بلکہ وہ اپنی جگہ آرام میں نیچے والوں کے دین کی فکر کیے بغیر سو رہے ہیں. یہ بات آ رہی ہے. نیچے والے جب گئے ہیں اوپر اور نیچے والوں نے کہا کہ بھائی آپ کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت بھی اوپر والوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تکلیف کی کوئی بات نہیں، آپ آئیے لے جائیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے نہیں کہا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب نیچے والوں نے یہ کیا کہ جو ہے اوپر بار بار کیوں جا کے ڈسٹرب کریں، ان کے پاس تو دین اور شریعت کی کوئی سمجھ تو نہیں ہے. تو انہوں نے پانی کے لیے شپ میں نیچے ایک سوراخ جو ہے ڈالنا شروع کر دیا، ایک ہول، جس سے کیا ہوگا نیچے والوں کو علم نہیں ہے. یہ علم اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے دین کی اور شرک کی سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہے وہ، اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے حدود کی سمجھ نہیں ہے. ایک اللہ کی حد یہ ہے کہ معیشت میں، اکانومی میں انٹرسٹ نہ ہو، سود حرام ہے. اس کی ریزننگ کیا ہے، سود سے کیا کیا نقصانات ہوں گے، کیسے انسانیت کے اندر ہمدردی کے جذبات ختم ہو کر کیسے حیوانیت درندگی آ جائے گی، کیسے خود غرضی اور سیلفشنس آ جائے گا، اور کیسے انسان غریب سے غریب تر ہوگا ایک سائڈ، اور کیسے کم سے کم ایک مائنورٹی سے مائنورٹی، اس میں بھی مائنورٹی لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کی ساری معیشت، ساری دولت آ جائے گی. اور ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ کے بیچ میں کیسے جو ہے گیپ بڑھتے جائے گا، اور اس کے کیا خطرناک قسم کے جو ہے اس کے امپیکٹس ہوں گے. اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے حدود میں ہم مداحنت کر لیں گے. مداحنت کرنا ہے جو ورڈ آ رہا ہے، کامپرومائز کر لینا. یہاں دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کثر سے، حدود کے بارے میں مداحنت، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود جو ہیں اس کے بارے میں مداحنت. ہم سمجھنے کے لیے میں ایک سود لے کے آپ کو لے جا رہا ہوں اگزامپل کے طور پہ. تو مداحنت ہم نے کر لی، نتیجہ کیا ہوگا، اس کے کیا کیا جو ہے حالات ہیں. غریبی کی کوئی انتہا ہے کیا؟ ایک سائڈ دیکھیے آپ کیا حالت ہے. کئی ہمارے ملک میں حالات یہ بھی ہیں کہ لوگ جانور کے پیچھے جو ہے چلتے رہتے ہیں اور اس کا گوبر پکڑتے جاتے ہیں، اور اس گوبر کو صاف کر کے اس میں سے نکالتے ہیں وہ دانے، وہ اناج جو جانور کھایا تھا مگر وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا، ہضم نہیں ہو کے وہ جو ہے فارغ جب ہوگا اس گوبر میں جو آ جاتی ہیں ان کو نکال کر پکا کر کھاتے ہیں. یہ بھی حالات ملک میں ہیں، دنیا میں. اب دوسرے افریقہ کے ممالک کے اندر جو بھوک مری ہے اور سب سے زیادہ انسان آج بھوک سے مرتا ہے، کورونا سے بہت کم ہی مرتا ہے. بہت سے معاملات ہیں، لوگ جو ہے مٹی بھی کھانے پر جو ہے مجبور ہیں. اور یہ امبیلنس، یہ معاملات اسی لیے ہوئے کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہیں ہو رہی ہے. بہرحال بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو چنانچہ بات یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے کی کوشش ہر مسلمان پر فرض ہے. جس کو نہیں ادا کرے گا تو اس کی لپیٹ میں وہ بھی آئے گا. یہ ہے. تو اس کی تفصیل کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، وقت لگانے کے لیے تیار ہونا ہے.
اب لوگ بولتے ہیں وقت کہاں ہے، وقت تو نہیں ہے، بہت سے بہت بیزی ہیں. دیکھیے وقت نہیں ہے کا معاملہ اصل میں یہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ٹائم مینجمنٹ اصل ہے. اگر مجھے معلوم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ اب میرے گاڑی کا رینیول ہے اور ملکیہ کا رجسٹریشن کا، یہ کام تو کرنا ہے تو وقت تو میں نکالوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں تو وقت نہیں نکلے گا. تو اٹس اے میٹر آف امپورٹینس، نوئنگ دا امپورٹینس آف دیٹ. کیا آخرت میں یہ روح جب نکلے گی، تدفین جب ہو جائے گی اور آپ واپس مجھے ڈال کے واپس ہو رہے ہوں گے، کچھ قدم آپ چلیں گے تو جو 3 سوالات ہوں گے وہ کیا کوئی معمولی سوالات ہیں؟ اور وہ 5 سوالات جو اللہ کے حضور کھڑ کے اس کے جوابات دینے ہیں، وہ کیا 5 سوال بھی مجھے یاد ہے؟ یاد ہے تو کام ہوگا، اتنا کام ہوگا وہ لیول پہ. نہیں تو بس یہ نیکیاں بہت ہے، اس سے سیٹسفیکشن ہوگا، شیطان کر دیں گا، اللہ کے ہاں بچ نہیں پائیں گے. کیونکہ اللہ کے ہاں تو ہمارے علم، ہماری سمجھ کی، ہمارے ٹیلنٹ کا حساب دینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم نکلیں گے وہاں سے کچھ کر لیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی حدود کو پڑھنے، اس کے نئی دنیا میں رہنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کرنے، اس کے خلاف جو انسانوں نے الگ قسم کی چیزیں بنا لی اس کو، اس کی کمی کو، شارٹ کمنگز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حالت جو ہے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، عمل کی توفیق دے. کچھ حضرات کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. ویسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت 31 ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. یعنی یہاں صاف جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی پیروی کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گا. اتباع. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہ بات ہے. تو یہ آیت میں کوئی بات ایسی تو مبہم نہیں ہے، صاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے. اس کے بعد 32 آیت کا ٹرانسلیشن دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لو، اوبیڈینس. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہو. تو یہاں پر دیکھیے کہ اطاعت کا لفظ آ رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن محبت سے اطاعت چمٹی ہوئی ہے. یعنی محبت اگر کسی سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں. تو ایسا ہے کہ محبت کے دعوے بھی ہیں اور بات ہم نہیں مان رہے ہیں، اطاعت کرنے تیار نہیں ہیں، تو یہ محبت کے دعوے خالی زبانی ہیں، اسی طرح سے لیا جائے گا. تو یہاں پر اس بات کو ہمیں غور کرنا ہے. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اطاعت کے اندر پورا جو ہے ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے. اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے تو ہمیں بہت غصہ آنا چاہیے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاملے میں وہ توہین کر رہا ہے، انسلٹ، اس ایسپیکٹ کو بھی ہم نہیں پڑھتے کہ اس کی تفصیل کیا ہے، نہ سنتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان پہلے صحیح ہو، پھر ہم کچھ سمجھانے والے بھی بنے. اس طرح سے ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر غور کریں.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ کی گئی تو آپ نے اسے کیسے ڈیل کیا، وہ کیا سنت ہے، وہ بھی ہم جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے مسئلے، تو اس کو ہم جو ہے پڑھیں اللہ کے رسول کی سیرت. کل جمعہ کے دن ایک جو ہے بہرحال یہ ہو رہا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے 4-5 لوگ تیاری کر کے وہ آپس میں وہ اپنی نالج شیئر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس پر. اب وہ خیر آپ جب دوسرے مرحلے میں اب جب انٹرسٹ زیادہ دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی آپ کو بلائیں گے. یہ جب تک آپ نہ چاہیں یہ بات پھر سے اور ایکسٹرا نہیں دی جا سکتی، یعنی تو یہ غور کریں آپ لوگ. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے یہاں تک 32 تک بہرحال ایک ٹاپک بہرحال چل رہا تھا. 33 سے تھوڑا ٹاپک جو ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا دوسرا سٹارٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ اصل میں 33 سے جو بات چلے گی یہ ایک ایڈریس ہے خاص طور پر. وہ جو وفد ایک آیا تھا، ایک گروپ نجران سے اس وقت جو یمن میں تھا، یمن سے جو عیسائی تھا، کرسچین، اس کو جو ہے اسلام کی طرف دعوت دی گئی. تو یہ ایک ویسے ایک ایڈریس ہے کرسچینز کو کرنے کے لیے کہ اسلام کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایڈریس سے کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں. پہلے یہ ذہن میں تازہ کرے کہ عیسائیت کا جو غلط عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اور اس کی ریزننگ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اس طرح سے ان کو غلط فہمی بہرحال ہو گئی اور وہ اپنے عقیدے میں اندھے ہوتے چلے گئے. یہ ذہن میں رکھیں. اب پھر یہاں سے ہم اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ باتیں کیسے لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر پرائرٹی دے کر اپنی رسالت کے لیے سلیکٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا. دیکھیے کہ ریممبر وین یہاں سے 33 اللہ چوز آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام and family of Ibrahim and the family of Imran above the عالمین above mankind and jinn of their times. یا جن کا بریکٹ میں ترجمہ کرنے والوں نے عالمین کے اندر مین کائنڈ اور جن لیے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ انسانوں میں سے جو رسول ہے انہی کی اتباع کرتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں. جو یہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے. اس کے بعد 34 آیت. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی یہاں پر یہ ذکر اس لیے چھڑا گیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، یعنی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ جو تمام پیغمبر تھے آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سب جو ہے اصل میں انسان ہی تھے. وہ ایک دوسرے کی نسل سے تھے. کوئی الگ قسم کی وہ کوئی کریشن نہیں تھے ادر دین ہیومن بینگ. وہ نارمل لوگ تھے. اللہ نے ایک ہی طریقے سے انہیں بہرحال پیدا کیا اور اپنے کام کے لیے منتخب کیا. ان کی کوئی خصوصیت تھی، اسپیشلٹی تو بس وہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے سلیکٹ کیا. یہ بات بتائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریممبر سے دیکھیے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، ڈیڈیکیٹ ہوگا. یعنی میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. یہاں یہ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ذکر ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں بی بی مریم رضی اللہ عنہ، مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. مریم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے. یہاں عمران سے مراد مریم علیہ السلام کی ماں ہے، مریم علیہ السلام کی ماں.
تو مریم علیہ السلام کی ماں جو عمران ہے، عمران کی عورت کہا گیا انہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ حمل سے ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی نہیں معلوم، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بچہ ہوگا میں اللہ کی راہ میں اسے وقف کروں گی، یعنی وہ صرف دینی کام کرے گا، لوگوں کو دین کا راستہ بتانے کا کام کرے گا. اس طرح سے وہ منت مانگی ہے، نظر. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی، بچہ نہیں پیدا ہوا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی، اللہ نے لڑکی دی، تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کی ماں نے یہ کہا کہ میں تو لڑکا سمجھ رہی تھی، اب تو لڑکی ہو گئی ہے، حالانکہ میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر رہی ہوں ان کے کام کے لیے، اب تو یہ لڑکی ہوئی ہے. خیر میں ان کا نام جو ہے مریم رکھا بلکہ انہوں نے کہا، اور میں اسے اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ بات مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا ہے. اس کے بعد آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، یعنی مریم علیہ السلام کو، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا، ذمہ دار. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم علیہ السلام یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اصل میں یہ جو ڈیڈیکیٹ کرنا تھا اللہ کی راہ میں، وہ یہ تھا کہ مریم علیہ السلام کو وہاں پر جو ہے محراب میں رکھا گیا، جہاں عبادت گاہ تھی، وہاں پر ایک کمرے جو ہے اوپر رہتے تھے جہاں پر کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا. بلوموں وہاں پر جو ہے بہرحال عورتوں کو رکھنے کا نظام نہیں تھا، مگر چونکہ انہوں نے نظر مانگ لی تھی تو اس نظر کو پورا کرنے کے لیے ان کے سرپرست کے طور پہ زکریا علیہ السلام کو رکھا گیا، جو ان کے خالو تھے مریم علیہ السلام کے. اور مریم علیہ السلام جو ہے اس محراب میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں وہ لگے ہوئے رہتے تھے. یہ بات یہاں پر آ رہی ہے. اس کے بعد وقت تو ایسے ہو چکا ہے، اور اس آیت میں ایک جو بات آ رہی تھی کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو ان کے ہاں طرح طرح کے وہ پھل وغیرہ دیکھتے تھے جو اس کسی موسم میں آتے بھی نہیں تھے. اس موسم میں اس وقت تو نہیں ملتے تھے، اب تو ہر موسم میں ہر پھل بنایا جانے انسان نکال رہا ہے. تو وہ حیرت میں پڑتے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی ان کے لیے. تو وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں تک یہ بات آئی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب تمام حضرات کا شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.